اسلام کی حقانیت امیر معاویہ کے دل میں شروع سے گھر کر چکی تھی، ابتدا سے ہی، مگر بعض مجبوریوں کی بنا پر اسلام کا اظہار نہیں کر پائے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے ہی اسلام لے آیا تھا، مگر مدینے جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم گئے تو ہم ضروری اخراجات زندگی دینا بند کر دیں گے۔ اس عذر اور دوسری مجبوریوں کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس عرصے میں ہونے والے غزوات، یعنی غزوات بدر کا غزوہ ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق، حدیبیہ، ان تمام غزوات میں آپ کفار کی جانب سے شریک نہ ہوئے جبکہ جوان تھے، اور آپ کے والد ابو سفیان سالار کی حیثیت سے شریک ہوئے، لیکن آپ ان غزوات میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے، کفار کی جانب سے شریک نہ ہوئے۔ ظاہری طور پر آپ اپنے والد کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو پہلے ہی لا چکے تھے، اور خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ممتاز صحابہ کے صف میں شامل ہو گئے، بلکہ ایسا کہیں کہ خوف خدا، عشق و محبت، تسلیم، صبر و رضا کے سبب اس مقدس جماعت کے رکن بن گئے، جن کو کاتبین وحی معظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وحی کو لکھنے والے صحابی بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی یا جو خطوط و فرامین آپ کے دربار اقدس سے جاری ہوتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تحریر کرتے تھے۔ آج ایک رذیل اور بد زبان کتا ہی کہنا چاہیے جو بھونک رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس کا نام ہے انجینئر محمد مرزا۔ تو ایسے بدتمیزوں کو سننے سے بہتر ہے کہ آپ بند کر دیں اپنے تمام موبائلز کو۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں ان پر لعنت ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں۔ تو امیر معاویہ وہ ہیں جو کاتب وحی ہیں، وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط و فرامین تحریر فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے، اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ دونوں حضرات دن رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام نہ کرتے تھے۔ اتنی خدمت، کاتب وحی ہیں، کاتب فرامین ہیں، اتنی خدمت ہے، اور آج نئی نسل کو خراب کرنے کے لیے مرزا انجینئر جیسے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسی زبانوں کو کھینچ ڈالو جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، ایسی زبانوں کو کھینچ ڈالنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ عشق نبوی کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق ہے اور عشق تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر کو خط لکھا کہ تم فوراً اسے عزت و اکرام کے ساتھ یہاں روانہ کر دو۔ وہ وہاں اکرام کے ساتھ لایا گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کو انعامات و خلعت سے نوازا۔ اسی عشق کی بنا پر آپ نے سرکار دو جہاں کے کٹے ہوئے ناخن، ایک کپڑا اور بال مبارک سنبھال کر حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح وہ چادر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو ان کا قصیدہ سن کر مرحمت فرمائی تھی، اسے آپ نے رقم دے کر حاصل کیا تھا۔ اتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی تعلق کی وجہ سے آپ کی بہت سی اداؤں میں سرکار دو عالم کی اداؤں کی جھلک پائی جاتی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے نماز پڑھنے میں کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا مشابہ نہیں پایا جتنے امیر معاویہ آپ سے مشابہ تھے۔